بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا, لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ, یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو بہت یوز ایبیوز کیا ہوتا ہے. پیپل آر ان ریگریٹ, یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی, اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے, اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ, لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو, تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. ٹھیک ہے, یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹ سیلف ایک سائن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ has accepted your توبہ. اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے, انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائے تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth, and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے, اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے, تیرا رحم ہے, تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے, ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف, اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا, اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے.
जिन एक्शन से वो गुनाहों से निकलेगा फिर उसका सवाल जरूर होगा, ठीक है ना। जैसे दुनियावी मामलात के लिए देखिए हम कितने एक्शंस लेते हैं, हम कितनी एफर्ट करते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो गुनाह छोड़ने के लिए भी एफर्ट है और वो एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये हदीस इतनी सुभान अल्लाह, इसमें हमारे लिए इनकरेजमेंट है। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी भर जाए, क्वांटिफाई अगर उन्हें किया जाए, तो फिर भी मैं माफ करूंगा, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे माफ कर देगा। और अगर वो क़यामत वाले दिन भी गुनाहों के अंबार लेकर आता है, लेकिन शर्त ये है कि उसका अकीदा ठीक था, उसने शिरक नहीं किया, उसने एक शरीक नहीं किया किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, तो अल्लाह जरूर उस पर बहुत मर्सी करेगा। तो देखिए यहाँ से साबित होता है कि तौहीद में पक्का होना, इसलिए तौहीद को समझे। तौहीद क्या है? कभी कभी एक इंसान खुदा बन जाता है, अल्लाह माफ करे। इसीलिए क्यों मैं कहता हूँ बॉलीवुड गाने जो है वो तौहीद को खराब करते हैं, वो आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ को मतलब लिटरली तबाह और बर्बाद कर देते हैं। आप देखिए उसमें एक इंसान को खुदा का दर्जा दिया जा रहा है, उसमें जो है वो इंसान को खुदाई जो औसाफ है वो इंसान, फिर ऐसे ऐसे अल्फाज अल्लाह के बारे में कहे जाते हैं। और लिटरली एक इंसान जो है ना, वो उसके लिए एक दूसरा इंसान जो है ना, वो ऑल सेंटर ऑफ फोकस, अटेंशन और लव एंड अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट, रेवरेंस। रेवरेंस होता है ना किसी के आगे बिल्कुल बिछ जाना, झुक जाना, फिदा हो जाना किसी के आगे, तो वो अल्लाह का राइट है। ऐसा लव अल्लाह का राइट है, और वही रिलेशन खालिस है जो अल्लाह के लिए कायम किया जाए, ठीक है। तो इसलिए ये भी शिर्क में आ सकता है, रिमेम्बर दिस। और कभी कभी इंसान अपने नफ्स को भी एक माबूद बना लेता है, ठीक है। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल कि इंसान शिर्क से बचे, इंसान तौहीद पर कायम रहे। बाकी गुनाह होते हैं और अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाएगा।